بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ کیوں مارا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کیسے واقع ہوئی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو حدیث کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کا انتہائی دلچسپ واقعہ سنائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس چینل پر آپ کو اسلامک ہسٹری، اسلامی واقعات اور دنیا بھر کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے روز اول سے لے کر خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نسل آدم کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کو نبوت عطا فرمائی کہ وہ لوگوں کو توحید کا درس دیں اور دین حق سے روشناس کروائیں اور اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جن ہستیوں کو چنا ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 38 مقامات پر آیا ہے، اور آپ کا نام موسیٰ قرآن مجید میں 128 مرتبہ آیا ہے۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن یہ قوم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہی۔ خدا رب العزت نے اس نافرمان قوم کی اصلاح کے لیے بے شمار انبیاء بھیجے، مگر یہ قوم صراط مستقیم پر نہ آئی۔ یہ قوم اتنی بدبخت قوم تھی کہ انبیاء کرام کا مذاق اڑانے اور ان کو نقصان پہنچانے سے بھی باز نہ آئی، یہاں تک کہ اس قوم نے انبیاء کو قتل بھی کیا۔ بنی اسرائیل اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبیوں کی کھلی نشانیاں اور معجزات دیکھ کر بھی اسلام نہ لاتے۔ یہ قوم مصر میں فرعون کی غلامی میں زندگی گزار رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد اور ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروایا اور حق کی دعوت دی۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ اہل علم نے آپ کی زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، پیدائش سے لے کر فرعون کے محل میں پرورش تک کا زمانہ۔ نمبر 2، مصر سے نکلنا اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کا زمانہ۔ نمبر 3، نبوت عطا ہونے اور فرعون اور اس کی حکومت سے تنازعات کا زمانہ۔ نمبر 4، فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو آزاد کروانا اور بیت المقدس کی جانب ہجرت کا زمانہ۔ نمبر 5، آزادی ملنے کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا زمانہ۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور زندگی کی تمام مشکلات کا سامنا کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جب ان کا وقت رخصت آیا تو آپ علیہ السلام 120 برس کی عمر کے تھے، اللہ کی رحمت میں چلے گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 339 کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکل انسانی میں بھیجا۔ وہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کی بات کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نہ پہچانتے ہوئے ایک زوردار تمانچہ ان کے منہ پر رسید کر دیا۔ اس زوردار تھپڑ سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ ملک الموت واپس بارگاہ الہی میں گئے اور عرض کیا، یا اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ واپس ٹھیک کر دی اور فرمایا کہ دوبارہ جاؤ اور موسیٰ سے کہو کہ آپ اپنا ہاتھ ایک بیل کی کمر پر رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے آپ کی عمر میں 1 سال کا اضافہ کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جب اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا تو آپ نے کہا، اے اللہ، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر بھی موت آنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، تو ابھی ہی کیوں نہ آ جائے؟ روایات میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کسی حاجت کے لیے باہر نکلے تو فرشتوں کی ایک جماعت قبر کھود رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ یہ بہت عمدہ ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ قبر دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فرشتوں نے کہا، اگر تم کو پسند ہے تو اس میں لیٹ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد
آپ کی روح اللہ تعالیٰ نے قبض کر لی۔ آپ کا نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھایا تھا۔ ناظرین، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی روشنی میں مختلف وجوہات تحریر فرمائی ہے۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ در حقیقت اس میں تھپڑ کھانے والے فرشتے کا امتحان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء کرام کی روح قبض کرتے ہوئے پہلے اجازت لی جاتی ہے، یوں جا کر براہ راست روح کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہے امتحان لیتے ہیں اور جو چاہے اپنی مخلوق میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا۔ وہ سرخ پہاڑی کے قریب اس جگہ دفن ہے، اس کو ضیاء مقدس کہتے ہیں، اور اریجا میں سرخ پہاڑی کے قریب ایک قبر ہے جس کو موسیٰ کی قبر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں بہت جلد نئی تاریخی تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے شنواری ٹی وی۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔